اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث لا يستخف بهم الا منافق ذو الشیبۃ فی الاسلام وذو العلم و امام مقسط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو حقیر سمجھنے والا شخص منافق ہے نہ کہ مسلمان۔ وہ تین شخص یہ ہیں: نمبر 1 بوڑھا مسلمان، نمبر 2 عالم، اور نمبر 3 اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے والا نیک بادشاہ۔ ہمارے ہاں علماء کی، ائمہ کی، اسی طرح بادشاہوں کی بھی بہت زیادہ بے توقیری اور گستاخی بے ادبی ہو رہی ہے، حفاظ کرام، قراء کی، بوڑھے مسلمانوں کی آپ کے سامنے ہے سب لوگوں کی زندگی۔ اس حدیث میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منافق کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ جزوی منافق مراد ہے، کلی طور پر مراد نہیں، لیکن جہاں جہاں منافق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان لوگوں کی یہ تین اشخاص ہیں بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی، کم سے کم تر مسلمان کی بھی، جس کی معاشرے میں خدا نخواستہ کوئی حیثیت نہ ہو، اس کی بھی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے احترام کے پیش نظر سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اس پر، اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو منافق کا یہ مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایک یہ مطلب ہے کہ اس کو خدا نخواستہ برے طریقے سے موت آئے گی، گناہ کی حالت میں اس کو موت آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جتنا کوئی مسلمان بڑا ہو، عالم ہو، بادشاہ نیک ہو، جتنا اس کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو، تو یہ ایمان سے محروم بھی ہو سکتا ہے، گستاخی اور بے ادبی کرنے والا۔ اس لیے اس لاپرواہی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو لوگ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ دیکھیں جی، چلیں 2 حدیثیں اور سن لیں، آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ابو داود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبہ، کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کا احترام اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، اور وہ 3 شخص یہ ہیں کہ بوڑھا مسلمان، حافظ قرآن جو کسی فتنے کا شکار نہ ہو، اور منصف حکمران یعنی انصاف کرنے والا حکمران۔ اسی طرح ابو داود کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اور برائی سے منع نہیں کرتا، یعنی اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اور نیکی کا حکم نہیں کرتا، اور ہمارے علماء کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو عام طور پر بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر اپنے اختلافات ہیں، یعنی کہ جیسے فقہ میں اختلاف ہے، حدیث میں، تفسیر میں اختلاف ہے، ائمہ کے آپس میں اختلاف ہیں، کسی فتوے کے اندر مفتیان کا، علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے رائے پر، تو اس کی وجہ سے یہ دوسرے کو، ایک کو لے لیتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، گستاخی اور بے ادبی پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے آپ کی۔ ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، انجینئرز میں اختلاف ہوتا ہے نقشوں کے اندر، اسی طرح عدلیہ کے اندر اختلاف ہوتا ہے، تو کوئی کیس لڑنا چھوڑ دے گا، علاج کرنا چھوڑ دے گا، مکانوں کے، جائیداد کے، بلڈنگوں کے، پلازوں کے نقشے بنانا چھوڑ دے گا، باقی انجینئروں کو نظر انداز کر دے گا۔ تو یہ اختلاف ہر جگہ پر ہے۔ گھروں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ گھروں کے اندر سب ایک رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین اسلام اتنا بڑا دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کیوں نہیں اختلاف ہوگا؟ تو جو لوگ ایک امام کو لے لیتے ہیں، کسی عالم اور مفتی کو لے لیتے ہیں، تو دوسرے سے بدگمانی نہیں اختیار کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہر مسلمان کی، اور بالخصوص ان 3 اشخاص کی جس کا اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے، جن کا، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ بے ادبیہ اور گستاخیاں ان اشخاص کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ایمان سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔